الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ प्रिय विद्यार्थियों और सम्मानित दर्शकों, आज की सभा में इंशाअल्लाह ताला हम जो ये श्रृंखला है शिक्षात्मक पाठ्यक्रम का, जनाजा से संबंधित नियमों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जनाजे को गाड़ी से ले जाने के संबंध में चर्चा करेंगे। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जनाजे को ऐसी गाड़ी पर लेकर जाना जो विशेष रूप से जनाजा ले जाने के लिए तैयार की गई हो और उसके दाएं बाएं पीछे गाड़ियों का सिलसिला हो, सभी लोग कब्रिस्तान की ओर गाड़ियों ही से जाएं, जनाजा भी गाड़ी पर जाए, ये रूप इस्लामी शरीयत में साबित नहीं है, सिद्ध नहीं है। इसके कई कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि ये परंपरा गैर मुस्लिमों से आई है, काफिरों से आई है, और इस्लाम हमको काफिरों की कॉपी करने से और उनके पीछे चलने से और उनकी नक्काली करने से रोकता है, मना करता है। मुसलमान का अपना एक नियम होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है जिसमें वो किसी और की कॉपी नहीं करता, नक्काली नहीं करता, उनको फॉलो नहीं करता, उनके पीछे नहीं चलता, बल्कि उनसे और मुसलमान से भेद स्पष्ट होता है, अंतर साफ होता है कि ये मुसलमान है और ये मुसलमान नहीं है। चाहे लिबास और वस्त्र धारण करने की बात हो और चाहे दूसरे परंपराओं की बात हो। तो इसलिए ये सूरत अपनाना मुसलमानों के लिए सही नहीं है। दूसरा कारण यह है कि ये इबादत में एक बिदअत है और अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विधि थी, कार्यप्रणाली थी, उसके विरुद्ध है। जनाजा को आपके युग में कंधे पर उठा करके लोग लेके जाते थे और सहाबा पीछे पीछे पैदल चला करते थे। अब उस रूप में परिवर्तन ले आना और बदल देना अपने हिसाब से कि वो पूरी शान व शौकत के साथ जनाजे को गाड़ी पर रखा जाए और लोग गाड़ी ही पर उसके पीछे पीछे चलें, तो जाहिर है कि ऐसा करना सुन्नत के विरुद्ध है, और जो भी चीज़ सुन्नत के विपरीत हो वो गुमराही है, वो रास्ते से भटका देना है और वो गलत है। और इससे ऐसा करने से हम उस उद्देश्य से भी वंचित रह जाते हैं जिस उद्देश्य के लिए ऐसी विधि बनाई गई है। ऐसी विधि क्यों बनाई गई है कि जनाजे को कंधे पे लेके जाया जाए, सारे लोग उसके पीछे पीछे खामोशी से चलें? ऐसी विधि इसलिए बनाई गई है ताकि परलोक की, आखिरत की याद आए, परलोक का स्मरण हो, इसलिए ऐसा है। और जैसा कि इस संबंध में आप पहले हदीसें सुन चुके हैं,
اور ایک حدیث میں اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جنازے کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس سے آخرت کا اسمرن ہوگا، تم کو پرلوک کی یاد آئے گی، مرنے کے بعد والے جیون کی اس میں یاد ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کے جیون کے اسمرن کی جو یہ حکمت ہے، جو رہسیہ ہے، یہ پیدل جانے میں ہے، اور یدی سواری پر لے کر جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے سبھی سواری پر جاتے ہیں تو یہ حکمت چھوٹ جاتی ہے اور یہ کارن نہیں مل پاتا ہے۔ اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ یہ ودھی، یہ طریقہ یورپ سے آیا ہے، اور یورپ والے موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بھیبھیت رہتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ وستو، ہر وہ بات، ہر وہ طریقہ جو انہیں موت کا اسمرن کرائے، موت کی یاد کرائے، اس سے وہ دور بھاگنے کا پریاس کرتے ہیں، اس لیے کہ معدہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد کے جیون کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مرنے کے بعد کا جیون سویکرت نہیں، اسویکرت ہے۔ اسی پرکار ایک کارن یہ بھی ہے کہ یدی گاڑی پر جنازہ جائے گا اور پیچھے بھی سارے لوگ گاڑی ہی پر رہیں گے تو جنازے میں بہت کم لوگوں کی اپستھتی ہو پائے گی، کیونکہ ہر ویکتی کار کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے، ہر ایک کے پاس کار ہو یا پھر وہ گاڑی کرائے پر لے اور اس کے بعد جائے، پیچھے پیچھے رینٹ پہ لے کے جائے، تو ایسا لازم نہیں ہے۔ اور پانچواں کارن یہ ہے کہ یہ جو پوری ودھی ہے کہ جنازے کو گاڑی پہ لے جایا جائے اور پیچھے سب کے سب گاڑیوں ہی سے جائیں، تو یہ نہ قریب سے نہ دور سے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہماری شریعت اور پوتر اسلام یہ جو روپ ریکھا جو لوگوں نے بنا لیا ہے اپنی طرف سے، جو سجاوٹ وغیرہ کر رکھے ہیں، اس بارے میں اس سے بہت دور ہے۔ ہماری شریعت یہ سب کا خیال نہیں کرتی ہے، اور موت جیسے معاملے میں شان و شوکت دکھایا جائے، گاڑی سے لے کے جا رہے ہیں، گاڑیاں پیچھے لگی ہوئی، فلاں کے جنازے میں اتنی گاڑیاں تھیں اور اس طرح ان کو لے کے گیا، اس کو بھی شان اور مظہر اور دکھاوا کا روپ دے دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اور یہی کارن ہے کہ یہ چیز سویکرت نہیں ہے۔ جنازے کو کندھے پہ لے کے جائیں گے اور پیدل پیدل لے کے جائیں گے۔ ہاں، کوئی ایک آدھ ویکتی گاڑی سے جنازے کے پیچھے جانا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، جیسا کہ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اور جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی بات منسوخ ہو چکی ہے، ارتھات یہ آدیش اب جو ہے، آدیش کا سمے سماپت ہو چکا ہے، اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کھڑے ہونا دو پرکار کا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی استھان پر ہیں اور وہاں سے جنازہ جا رہا ہے تو آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے جائیں
جب تک جنازے کو کندھوں سے اتار کے زمین پہ رکھ نہ دیا جائے تب تک کوئی نہ بیٹھے، سب لوگ کھڑے رہیں۔ یہ دونوں آدیش منسوخ ہو چکا ہے، اس کا حکم یہ آدیش سماپت ہو چکا ہے، ارتھات اس میں پریورتن آ گیا ہے۔ اب کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس کا پرماڑ علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجنازۃ فقمنا ثم جلس فجلسنا۔ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہوئے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ جنازے کو دیکھنے کے بعد بھی بیٹھے رہے تو ہم لوگ بھی بیٹھے رہے۔ اس حدیث کا الیکھ امام مسلم آدی نے کیا ہے۔ اسی پرکار امام مالک نے بھی یہ حدیث ورنت کی ہے، کان یقوم فی الجنائز ثم جلس بعد۔ آپ جنازے کے لیے پہلے کھڑے ہوا کرتے تھے، بعد میں آپ بیٹھے رہ گئے۔ تو کھڑے رہنے کا جو آدیش تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اسی پرکار ایک حدیث ہے، یہ بیان کرتے ہیں سعد پتر معاذ کہتے ہیں کہ میں بنو سلمہ کے ایک جنازے میں پہنچا تو میں کھڑے ہو گیا۔ نافع پتر جبیر نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں اس سمبندھ میں حدیث بتلاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے مسعود پتر حکم الزرقی نے بیان کیا، انہوں نے علی پتر ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس۔ اس حدیث کا الیکھ امام شافعی اور امام احمد نے کیا ہے کہ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ آدیش دیا تھا کہ جنازہ کو دیکھ کے کھڑا ہوا جائے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آدیش دیا کہ جنازہ دیکھنے کے بعد بھی بیٹھے رہا جائے، اور یہ انتم آدیش ہے۔ پہلا آدیش تو وہ تھا کہ کھڑے ہونے کا، اور انتم آدیش یہ ہے کہ جنازے پہ کھڑے ہونا نہیں ہے بلکہ بیٹھے رہیں گے۔ اسی پرکار جو ہے ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو اس سمے تک آپ نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ جنازہ کندھے سے اتار نہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس آدیش کے ورد آپ نے نیا آدیش دیا کہ لوگ بیٹھ جائیں۔ اور اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں اور اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جنازے کو کندھا دے، جنازہ اٹھائے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدیش ہے من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا۔ جو آدمی کسی مرتک کو اشنان دلائے، کسی مرتک کو غسل دے، میت کو غسل دے، تو وہ خود بھی غسل کرے، سویم اشنان کرے، اور جو میت کو کندھا دے، میت کو اٹھائے، اسے چاہیے کہ وضو کرے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آج کے سبھا کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی سبھا میں صلاۃ جنازہ سے متعلق چرچا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔